السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ذی العزۃ والعلا، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو کربلا کا واقعہ سناؤں گی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے، میرے دونوں بیٹے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری بہار ہیں، میرے دل کا سکون ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، لاکھوں سلام حضرت حسن علیہ السلام پر، لاکھوں سلام حضرت امام حسین علیہ السلام پر، لاکھوں سلام آل رسول پر۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تشریف لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں گلی کے اندر حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار حضرت حسین کے ساتھ گلی میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی حسین ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پکڑو حسین کو، پکڑو حسین کو۔ اسی طرح میرے بھائی اور میری بہنوں، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام فرما رہے ہیں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دونوں شہزادے سوار ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا، اور صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ہٹانا چاہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے روک دیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نواسہ رسول میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار رہتے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر لیتے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، شہادت حسین ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت حسین کو کوئی اقتدار نہیں چاہیے تھا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، نواسہ رسول علیہ السلام کو جب کوفیوں نے اتنے کے خط لکھے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ کوئی ایک خط نہیں لکھا، 2 خط نہیں لکھے، 100 خط نہیں لکھا، 1000 خط نہیں لکھے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہزاروں کے حساب سے کوفیوں نے خط لکھے جو 3 بوریوں کے اندر بھر گئے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام نے مکہ کے اندر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یزید کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور کوفی مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ اے حسین علیہ السلام آ کر ہماری مدد کرو۔ تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے، اور میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے حسین کوفہ میں نہ جاؤ، کوفہ والوں نے حضرت علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہے، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، کوفہ والوں کی فطرت ہے، کوفیوں کی فطرت ہے دھوکہ دینا، اے حضرت حسین علیہ السلام نہ جاؤ۔ حضرت
حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر حالات سازگار ہوئے تو پھر میں تشریف لے جاؤں گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میرے نواسۂ رسول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں سے 1000 نہیں 10,000 نہیں میرے بھائی اور میری بہنوں 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے خط لکھا حضرت حسین علیہ السلام کو کہ حسین آجو، حالات بڑے اچھے ہیں لیکن یہاں یزید نے ظلم کی انتہا کر دی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب مسلم بن عقیل نے خط لکھ چکے تھے تو اسی رات جب عشاء کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھانے لگے تو نماز کے اندر 40,000 کا لشکر تھا جو پیچھے نماز کے لیے کھڑا تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیری تو میرے بھائی اور میری بہنوں پیچھے ایک بھی بندہ نہیں تھا، سب کوفی بھاگ چکے تھے۔ کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، میرے بھائیوں میری بہنوں، حضرت مسلم بن عقیل کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام قافلہ لے کے نکل چکے ہیں جب راستے میں قاصد ملتا ہے اور خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں نے شہید کر دیا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام نے ساتھیوں نے کہا کہ پیچھے چلے جاتے ہیں، آگے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نواسۂ رسول باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ حضرت حسین آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو 2 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، وہاں خیمے لگا لیے۔ خیمے لگانے کے بعد میرے بھائی اور میری بہنوں، یزیدی فوج نے حضرت حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ یزید کہہ رہا ہے کہ یا تو ہماری بیعت کر لو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، نواسۂ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نواسۂ رسول، جگر گوش رسول اس کافر کے ہاتھوں، اس لعنتی کے ہاتھوں بیعت کرے گا جس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، جس کا تخت لوگوں کے ناجائز خون سے رنگا ہوا ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس کی بیعت کروں؟ آپ جانتے نہیں میں نواسۂ رسول ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں حضرت فاطمہ کا جگر گوشت رسول ہوں، میں حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں اس لعنتی کے ہاتھوں بیعت کر لوں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ حسین جھک نہیں سکتا، حسین نانے کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حور علیہ السلام، حضرت حور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حسین، یزید کہتا ہے بیعت کر لو۔ حضرت حسین نے کہا آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا ہے، میں وہ نواسۂ رسول ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے، میں وہ نواسۂ رسول ہوں جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یزید کی فوج کے اندر 22,000 کی فوج کے اندر حضرت حور اس کی فوج چھوڑ کر حضرت حسین کے قافلے میں داخل ہو جاتے ہیں، حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یزیدیوں نے حضرت حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا۔ جب پانی بند کر دیا، 9 محرم کا دن ہے، تو حضرت حسین علیہ السلام نے رات کو دیا بجھا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن حسین واپس نہیں جائے گا۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ حسین کو قبول فرما، اللہ حسین کی قربانی کو قبول فرما۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب 9 محرم کی رات ختم ہوتی ہے، جب دیا آن ہوتا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام کے قافلے سے ایک بھی بندہ قافلہ چھوڑ کر نہیں جاتا، 72 کے 72 موجود ہیں۔ کہنے لگے آپ کے ساتھی کہنے لگے اے حسین ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر 10 محرم کا دن آ جاتا ہے جس کے اندر میرے بھائیوں حضرت حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں، حضرت
حضرت قاسم بن حسن شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر 18 سال کے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام 6 مہینے کے لیے اصغر کو گود میں لیا ہے، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس ننھے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میرے بھائیو، اتنے میں ایک تیر آ کے حضرت علی اصغر کی گردن میں لگتا ہے، حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کا خون عثمان کی طرف اچھالا ہے اور اللہ سے کہا ہے اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا لے کر حضرت حسین علیہ السلام خیموں کے پاس آتے ہیں، خیموں کے اندر چیخ و پکار کی آواز آتی ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، حضرت حسین علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی، کہا اللہ حسین کی قربانی کو قبول فرماؤ۔ میرے بھائیوں، یہ تھی شہادت حسین۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں شہادت حسین کیا درس دیتی ہے؟ نواسہ رسول نے، حضرت حسین علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے اوپر جان لٹا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہم نواسہ رسول کی اس خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور میرے بھائی اور میری بہنوں اپنے ایک ساتھی کو آگے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے ابن زیاد کی فوج سے، شمر سے کو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم جماعت کرانا چاہتے ہیں۔ تو وہ معاذ اللہ وہ کہنے لگے آپ کی جماعت؟ تو حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھیو، نماز تو ہوگی، نماز نہیں جائے گی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، شہادت حسین ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ شہادت حسین ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نواسہ رسول نے ایسا سجدہ کیا کہ امت کو بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نواسہ رسول نے موت کے ڈر سے سجدہ چھوڑ دیا، موت کے ڈر سے نماز چھوڑ دی۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم کہتے ہیں ہمارے لیے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارا کام چھوٹ جائے گا، ہم مصروف ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمیں شہادت حسین کیا درس دیتی ہے؟ میں کہتی ہوں اگر آپ حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، اگر نواسہ رسول سے محبت کرتے ہو، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، نماز کو اپنا تاج بنا لو، نماز کو اپنے معراج بنا لو۔ نواسہ رسول نے نماز کے اندر حضرت حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو اتنا دلیل سے بیان کر سکوں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نواسہ رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شہادت رسول، نواسہ رسول کی شہادت کے بدلے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، یہ محرم کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شہادت حسین نے جو درس دیا ہے، اللہ اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، حضرت حسین علیہ السلام باطل کے آگے جھکے نہیں۔ یزید نے اتنا لالچ دیا کہ آپ کو ہم بادشاہ دے دیں گے، آپ کو تخت و تاج دے دیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارتا ہوں، میں دنیا کے تخت و تاج کو ٹھوکر میں آپ کے ہاتھ سے بیعت کروں۔ جو نواسہ رسول ہے، جس کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، جس کے اندر جس کی ماں فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے نانا دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں؟ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ نانا، میں آپ کے ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین علیہ السلام کٹ تو سکتے ہیں، شہید تو ہو سکتے ہیں، لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے نواسوں کو نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔